عشق و محبت سبحان اللہ کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمیں اور آپ کو کتنا پیارا درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. سبحان دام دیکھتے ہیں آدھا میں تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ تیز ہاں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. سبحان نبی کے چار یار سے جو محبت کرے گا اس کی قبر کیا بنے گی؟ جنا جنت. سبحان سبحان اعلیٰ حضرت نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے. ڈرانے والے کچھ مولوی بھی ہیں، کچھ تنظیمیں بھی نکلی ہیں. قبر میں بچھو آئے گا، سانپ ہوگا، اژدہا ہوگا مگر عاشق رسول کی قبر میں ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نبی کے صحابہ کے چاہنے والوں کی قبر میں نہیں ہوگا. جو دشمن رسول کے ساتھ کھاتا ہوگا اس کی قبر میں آئے گا. جو نبی کے صحابہ کے بے ادبوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا اس کی قبر میں آئے گا. مگر اعلیٰ حضرت ہمیں ڈرا نہیں رہے، فرماتے ہیں سنیو نبی کے چار یار سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے سچی محبت تو کر لو. فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار بار لے کے چلے. سبحان اپنے سینے میں یہ چار بار لے کے چلے. سبحان لے کے چلے. اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ سبحان تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لے کے چلے. اور فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے. پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. جی تشریح زاغ مانے کوا ہوتا ہے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. کوا ہی لے کے چل دیے. کون ہے وہ لوگ جانتے ہیں کوا کھانے والے کون ہیں؟ کوا لے کے کون چل دیے؟ زاغ لے کے چلے. اندھے ہیں. ارے ہم تو خوش نصیب سنی ہیں الحمدللہ. کبھی غوث اعظم کا مرغا کھاتے ہیں، سبحان اللہ. کبھی سرکار امام حسین کے نام پر کھچڑا کھاتے ہیں، بے شک بے شک. کبھی جو ہے شب برات میں حلوہ کھاتے ہیں، سبحان اللہ. 12ویں شریف میں لنگر کھاتے ہیں، 11ویں شریف میں غوث اعظم کی بریانی کھاتے ہیں، 6 شریف میں سرکار غریب نواز کا ٹکڑا کھاتے ہیں. اور جن لوگوں نے، جن وہابیوں نے، دیوبندیوں نے یہ فتویٰ دے دیا یہ مرغا حرام، یہ شربت حرام، یہ کھچڑا حرام، یہ حلوہ حرام، یہ سبیل حرام، تو جب سب کو حرام کہہ دیا تو تمہاری قسمت میں بچا کیا؟ تو یہ قسمت کی بات ہے. ہم کوا کھائے تم مرغا کھا، تم مرغا کھا ہم مرغا کھائے تم کوا کھا، یہ قسمت کی بات ہے. غوث اعظم ہمیں مرغا کھلائے اور تمہارا مولوی تمہیں کوا کھلائے. تمہیں ہم نہیں منع کرتے کہ تم کوا نہ کھاؤ، مگر تم ہم پر پابندی کیوں لگاتے ہو کہ مرغا نہ کھاؤ، کھچڑی نہ کھاؤ، شربت نہ پیو، حلوہ نہ کھاؤ. سنو جس کی قسمت میں جو ہے وہ کھائے. سو جایا واسطے کو دیکھنا پڑا جائے. اور ہمیں مرغا ملا، کھچڑا ملا، حلوہ ملا، شربت ملا، لنگر غوث ملا. اور تمہیں کیا ملا؟ ہوا ملا. تمہاری کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، دیوبندیوں کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. اور لکھنا کھانا جائز ہی نہیں، ثواب لکھا ہے. بولیے کیا لکھا ہے؟ بولیے ثواب لکھا ہے. ثواب لکھا ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں. جائز ایک الگ مرحلہ ہے اور ثواب الگ مرحلہ ہے. ہم نے کہیں فتویٰ نہیں پڑھا مرغا کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، ہم نے کہیں نہیں پڑھا بکرا کھاؤ گے تو ثواب ملے گا.
یہ کہیں نہیں ہے، مگر یہ کون سا قانون لے آئے کہ کوا کھانے پر ثواب؟ تو ثواب تو عبادت پر ملتا ہے نا، ثواب کس پر ملتا ہے؟ عبادت پر، نیک کام کرنے پر۔ تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو کوا کھانے میں کون سی عبادت ہے؟ کون سا نیک کام ہے کہ تم نے فتویٰ دے دیا ثواب ملے گا؟ تو سنو، یہ قسمت کی بات ہے اور قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن نے فرما دیا پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے، ناپاک لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، جو پاک تھے وہ پاک کو لے لیا، اور جن کی قسمت میں ناپاکی تھی وہ ادھر چل گئے۔ تو پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ اب میں آپ آگے فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت اسی کلام میں فرماتے ہیں گلہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے۔ شیطان کا جو مرید رشید ہے، چہیتا مرید ہے، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ کتاب ہے، اس کا نام ہے براہین قاطعہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے کا نام لکھا ہوا ہے خلیل احمد امبیٹوی، اور تصدیق کرنے والے کا نام ہے، حکم دینے والے کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 148 کے اوپر لکھا ہے کہ شیطان کے لیے وسعت علمی ماننا، وسعت علمی یعنی زیادہ علم، شیطان کو زیادہ علم ہے، لکھتا ہے اس کے لیے تو قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث میں بھی دلیل ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ علم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ شیطان کے لیے مان گیا، نبی کے لیے کہہ رہا ہے کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر شیطان کے لیے مانو گے تب تو مسلمان رہو گے، نبی کے لیے مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ایمان چلا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا پیج نمبر صفحہ نمبر 148 ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اب اسی کے مطابق اسی کے لیے فرماتے ہیں کہ گلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے۔ رشید احمد گنگوہی نا، مرید رشید شیطان سے گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ کیوں ہمیں شکوہ نہیں شیطان کے اس مرید سے کہ تم نے شیطان کے لیے زیادہ علم مان لیا، نبی کے لیے نہیں مانتے ہو، شیطان کے لیے کہہ رہے ہو مانو گے تو مومن رہو گے، نبی کے لیے مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تم نے یہ فتویٰ دیا شیطان کے لیے مانا، تو سنو ہمیں تم سے کوئی شکوہ اور گرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آگے فرماتے ہیں ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا، ہر ایک اپنے بڑے کی، تم نے جس کو بڑا مانا تم اس کی بڑائی کرو، اور ہم نے جس کو بڑا مانا ہم اس کی بڑائی کریں۔ تمہارے نزدیک، ان دیوبندیوں کے نزدیک، ان وہابیوں کے نزدیک شیطان کے لیے دلیل موجود ہے، نبی کے لیے دلیل نظر نہیں آتی۔ تم نے شیطان کو بڑا مانا، ہم نے نبی مدینے والے تاجدار کو بڑا مانا ہے، تم کہتے ہو نبی کے لیے دلیل نہیں۔ علماء کا دامن تھامو اور پوچھو، نبی کے لیے قرآن میں خدا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی جو آپ نہ جانتے تھے اللہ نے سب بتا دیا ہے، یہی قرآن ہے، اعلان کر رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، مفہوم یہ ہے کہ غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب پر ہر ایک کو مطلع نہیں کرتا، مگر اپنے رسولوں سے اس کو غیب بتا دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو اعلان کر رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد نہیں چھوڑیں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ قرآن میں دلیل مل رہی ہے حدیث میں دلیل مل رہی ہے میرے نبی وہ ہے تم کہتے ہو نبی کے پاس زیادہ علم ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مانو گے تو مشرک اور کافر ہو جاؤ گے ارے میرے نبی وہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے حجرے سے نکلے نبی کے دونوں ہاتھ میں رجسٹر تھا اور نبی فرماتے ہیں میرے داہنے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں سارے جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور میرے بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس میں سارے جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی پہچانتا ہوں جو کل قیامت کے دن جہنم میں چلا گیا ہوگا اور سب سے آخر میں اسے نکلوا کر کے جنت میں لے جاؤں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان بے میرے نبی کو کیا نہیں معلوم میرے نبی کیا نہیں جانتے تھے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے تھے جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے اس سب کا علم میرے نبی کو ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ سبحان جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کروڑوں درود تو اب شعر سن لیجئے شعر پورا کر لیجئے فرماتے ہیں گلا نہیں ہے مرید رشید شیطا سے کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے کیوں گلا نہیں اس لیے کہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے ہر ایک مغ بچہ مغ کا ایاغ لے کے چلے مغ کہتے ہیں شرابی کو مغ بچہ کہتے ہیں شرابی کے بچے کو ایاغ کہتے ہیں شراب کے پیالے کو تو جب بیٹا باپ شرابی ہوگا تو بیٹے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا تم نے اگر شیطان کو بڑا مانا ہے تو تم اس کی بڑائی کرو ہم نے نبی کو بڑا مانا ہے نبی کی بڑائی کریں گے اور پڑھیں گے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور سرکار اعلیٰ حضرت ہم گناہگاروں کو عشق رسالت معاف نبی کا سچا عشق سکھاتے ہیں عشق رسول کا پیغام دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ سبحان پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا عشق رسول ہم نبی کے صحابہ سے ہمیں ملا ہے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے حضرات گرامی یہ آج ہم عرس منا رہے ہیں شہادت پیش کر رہے ہیں پھول پیش کر رہے ہیں لنگر کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں مگر بتائیے جتنے مسلمان کہلانے والے ہیں کیا سب لوگ اس سے موبائل دار ہمیں دے دار کچھ وہ لوگ بھی تو ہیں جو اعتراض موبائل دار دے دار بولیے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ عرس کیوں کرتے ہو یہ چادر کیوں چڑھاتے ہو یہ لنگر کیوں کرتے ہو
یہ تیجا 10واں 20واں 40واں یہ کیوں کرتے ہو؟ دسیوں اعتراض لے کے آتے ہیں. کیا صحابہ کے زمانے میں ہوا؟ کیا نبی کے زمانے میں ہوا؟ کیا نبی کے صحابہ نے یہ کیا؟ عرس منایا، چادر چڑھائی، لنگر کیا، یہ حلوہ پکایا؟ یہ سب بات لے کے آتے، سوال لے کے آتے نہیں لے کے آتے؟ کہتے ہیں اگر جائز ہے تو بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، جائز ہے تو بتاؤ حدیث میں کیا کہاں ہے. بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور باقی کچھ نہیں مانتے. ہم اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے کہتے نہیں کہتے؟ کیا نام رکھا؟ مگر حقیقت میں اہل حدیث. حقیقت میں اہل حدیث. اہل حدیث کبھی نہ کہیے گا. کیا کہیں گے بولیے؟ بولا. تو یہ اہل حدیث کا مطلب ناپاکی والے. اب کیسے ناپاک ہے میں ابھی بتاؤں، ہے نا؟ تو حدیث کو تو یہ جانتے بھی نہیں، حدیث کو تو سمجھتے بھی نہیں. یہ حدیث کیا مانیں گے؟ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث مانتے ہیں اور اعتراض لے کے آئیں گے. یہ عرس صحابہ نے کیا تھا، یہ حضور کے زمانے میں ہوا تھا. جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. حضور کے زمانے میں جو نہ ہو بدعت. یہ عرس حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ بدعت. چادر نہیں چڑھائی جاتی تھی، یہ بدعت. فاتحہ نہیں ہوتی تھی، یہ بدعت. تیجا نہیں ہوتا تھا، یہ بدعت. 10واں 20واں 40واں نہیں ہوتا تھا، یہ بدعت. مزار پر جو ہے حاضری نہیں دی جاتی تھی، یہ بدعت. جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بدعت. تو جب یہ بدعت کہے تو اس سے کہو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہے گا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بدعت. تو اس سے کہو تو تھا حضور کے زمانے میں؟ بولیے وہ تھا حضور کے زمانے میں؟ تھا؟ پوچھو تو تھا حضور کے زمانے میں؟ کہے گا نہیں. تو سب سے بڑی بدعت تو ہے. اگر تو چاہتا ہے دنیا سے بدعت ختم ہو جائے تو جا پٹری پر لیٹ کر کے مر جا، زہر پی کے مر جا، تو ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور تو بدعت ختم کرنے آیا ہے، تو بھی نہیں تھا، تو بھی بدعت. تو پہلے اپنے آپ کو ختم کر دے، بدعت ختم ہو جائے. مگر یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. ایک جگہ ہم عرس کرتے ہیں، تیجا 10واں کرتے ہیں، مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں. ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرہ سمجھتے ہیں نا؟ ادھر سنیوں کا اسٹیج، ادھر دیوبندیوں کا اسٹیج. اور مناظرہ کس سے ہو رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے شعر سے ہو رہا تھا. شعر رضا سے مناظرہ ہو رہا تھا، مظہر اعلیٰ حضرت سے مناظرہ ہو رہا تھا، شعر بیشۂ اہل سنت سے مناظرہ ہو رہا تھا. جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا بنایا تھا ان سے مناظرہ ہو رہا تھا. جن کو اعلیٰ حضرت نے ابوالفتح کا لقب دیا تھا اس سے مناظرہ ہو رہا تھا. اور جنہوں نے یہاں نہیں، ہندوستان نہیں، جب حج کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جب وہ رضا کا شعر حج کے لیے مکہ گیا، وہاں ان نجدی سعودیوں کی طرف سے کتاب بانٹی جا رہی تھی. حج کے نام پر، مسائل حج کے نام پر گمراہ کیا جا رہا تھا. تو جب کتاب آئی تو دیکھا کہ اس میں کفریہ اور شرکیہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. اس رضا کے شعر نے وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر کی اور وہی اعلان کیا کہ یہ کتاب وہابیوں، دیوبندیوں، سعودی حکومت کی طرف سے بانٹی گئی ہے، اس میں کفری اور اشرکی عقیدہ لکھا ہوا ہے، لہذا کتاب کا لکھنے والا بھی کافر، اس کو چھپوانے والا بھی کافر، اس کو صحیح ماننے والا بھی کافر. اور اعلان کرتے رہے. جب یہ بات سعودی حکومت تک پہنچی، جب انہیں پتا چلا کہ ہندوستان سے ایک مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں اور کھلم کھلا نجدی اور سعودی حکومت کو کافر بتا رہے ہیں،
تو اس نے اپنے متوبہ کو بھیجا کہ پتہ لگاؤ وہ کیا کہتے ہیں. وہ متوبہ آیا, پوچھا کیا کہتے ہیں. رضا کے شعر مظہر اعلیٰ حضرت شعر پیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان پیلی بھیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کو سعودی حکومت نے چھپوایا ہے. اس میں عقیدہ کفریہ لکھا ہوا ہے, شرکیہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. لکھنے والا بھی کافر ہے, چھپوانے والا بھی کافر ہے, اس کو صحیح ماننے والا بھی کافر ہے. تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کا حکم یہ ہے توبہ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ. پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ ہوتی ہے اور کھلم کھلا گناہ کی توبہ کھلم کھلا ہوتی ہے. تو جیسے یہ کتاب چھپی ہے ویسے ہی توبہ نامہ بھی چھپنا چاہیے اور علی اعلان ان سعودیوں کو توبہ کرنی چاہیے. اور فرمایا سن لو, اگر یہ توبہ نہ کرے اور اس کو صحیح مانے تو مجھ سے مناظرہ کے لیے تیار ہو جائے. وہاں جا کر کے حرم میں جا کر کے مکہ شریف کی وادی میں جا کر کے اعلان کیا مجھ سے مناظرہ کے لیے. اور فرمایا جا کر کے بتا دو میں مناظرہ کے لیے تیار ہوں اور میری طرف سے 4 شرطیں ہیں. کتنی بولیے؟ 4 شرطیں ہیں. فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ مناظرہ مکہ حرم شریف کے اندر ہوگا, حرم شریف کے. دوسری شرط یہ ہے کہ مناظرہ مائک پر ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ اس مائک کا کنیکشن مکہ شریف کے ہر ایک گھر میں ہوگا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مناظرہ عربی زبان میں ہوگا. سبحان اللہ. جب یہ خبر پہنچی تو ہندوستان کے بہت سے مولوی گئے ہوئے تھے. ابو الوفا شاہ جہاں پوری تھا, منظور سنبھلی تھا, مولوی حبیب الرحمان مولوی تھا. یہ سب اسی سال حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. سعودی حکومت سے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہندوستان سے تم بھی آئے ہو وہ بھی آئے ہیں, تم میں کون ہے جو ان سے مناظرہ کرے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہندوستان میں ان کے مقابلے میں آ کر کے تو کئی جگہ ذلیل ہو چکے ہیں, کیا اللہ کے گھر میں بھی ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کوئی سامنے نہ آیا. تو وہ رضا کا شعر جس نے اعلان کیا تھا سگ ہوں میں عبید رضوی آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیرے ببر بھی, آگے سے میرے پتا یہ تک مناظرہ ہو رہا تھا. دیوبندیوں نے کہا آپ لوگ تیجا کرتے ہیں, 10واں کرتے ہیں, 20واں کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, تو یہ سب وہاں پہنچتا ہے, آپ کے مردوں کے پاس پہنچتا ہے؟ تو فرمایا ہاں پہنچتا ہے. تو کہا پہنچتا ہے تو کھاتے بھی ہوں گے؟ وہاں کھاتے ہیں. بولو آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولے جب کھاتے ہوں گے تو قبر میں گندگی بھی کرتے ہوں گے. تو بولے تو قبر گندی ہوتی ہوگی. تو فرمایا کھاتے ہیں مگر قبر گندی نہیں ہوتی. کھاتے ہیں مگر قبر, بولے کھاتے ہیں قبر گندی, جب کھائے گا تو نکلے گا بھی, تو قبر تو گندی ہوگی. فرمایا نہیں گندی نہیں ہوتی ہے, وہ کھاتے ہیں تمہارے مردوں کو نتیجہ میں ہوتا ہے نہ 10واں نہ 20واں نہ 40واں نہ برسی نہ 6 ماہی, کوئی فاتحہ تو ہوتی نہیں. تمہارے مردے بھوکے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں صاف کر کے چلے جاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. آتے ہیں وہ صاف کر کے چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ بھوکے مر رہے ہوتے کھا کے چلے جاتے ہیں, گندی نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا سنتے وقت فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کھانا قبر میں پہنچ جاتا ہے. ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں, لنگر ہوتا ہے اور دعا کرتے ہیں یہ کھانا بنایا گیا, غریبوں کو کھلایا جائے گا, مسکینوں کو دیا جائے گا, مسلمانوں کو کھلایا جائے گا. قرآن کی تلاوت ہوئی ہے, نعت شریف پڑھی گئی ہے, تقریر ہوئی ہے, یہ سب جو ثواب ملا ہے یہ ثواب مردوں کو پہنچاتے ہیں. کھانا نہیں, انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ثواب کی ضرورت ہے. ہم ثواب پہنچاتے ہیں, ثواب ان کو ثواب جاتا ہے. اسی لیے ایصال ثواب کہتے ہیں, ایصال بریانی نہیں کہتے, ایصال لنگر نہیں کہتے, ایصال مرغن, ایصال ثواب. ہم ثواب پہنچاتے ہیں. اور دوسری بات سن بے وقوف,
وہ یہ کہتا ہے کھائیں گے تو قبض میں گندگی بھی کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کھائے تو ضروری ہے کہ پاخانہ بھی کرے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماں جب کھاتی ہے 4 مہینے میں بچہ تیار ہو جاتا ہے، ہاں، اور اس کے بعد وہ چلنے بھی لگتا ہے، ماں کے پیٹ میں حرکت بھی کرنے لگتا ہے۔ ماں سنترا کھاتی ہے، بیٹے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ماں سیب کھاتی ہے، بیٹے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ماں جو کھاتی ہے بیٹے کے پیٹ میں، پیٹ کے اندر، مگر کیا بتا کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو جب ماں کے آغوش میں بیٹا ہو تو وہ پخانہ نہیں کرتا۔ ارے جو مسلمان دنیا سے ایمان پر جاتا ہے وہ نبی کے آغوش رحمت میں آ جاتا ہے، کھاتا بھی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ یہ ضروری نہیں کہ کھائے تو پخانہ بھی کرے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیا